بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے اور اس کی رہنمائی ہمیں قرآن حدیث سے اور سیرت سے اور فقہاء سے لینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کچھ اس بارے میں آیات اور احادیث اور فقہاء کے اقوال ان کا ذکر ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام میں جو حکمرانی کا تصور ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو دنیا میں اس کو سمجھا جاتا ہے۔ لوگ تو اس کو ایک کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، نام کمانے کا، پیسہ کمانے کا، طاقت حاصل کرنے کا، جسے انجوائے کرنا کہتے ہیں۔ اس لیے اس پہ لوگ لڑتے بھی بہت ہیں۔ ہمارے دین میں یہ حکمرانی، امارت، مسئولیت اور عہدہ یہ ایک ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے، ایک جواب دہی ہے بہت بڑی۔ اس لیے اس کو خود مانگنا عام حالات میں جائز نہیں ہے۔ خود کہنا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے وزیر اعظم بنا دو، مجھے صدر بنا دو، اجازت نہیں ہے۔ اسلام کی جو خاص خصوصی جو امتیازات ہیں اس میں ایک بہت بڑا امتیاز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو ایک اجتماعیت کا اور اجتماعی نظم کا حکم دیا ہے۔ اگر 3 آدمی بھی سفر کریں، اذا خرج ثلاثۃ فی سفر فلیؤمروا علیہم احدا، اگر 3 آدمی بھی سفر کریں تو بھی کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ تو اجتماعی نظم، ایک سلطنت، ایک پوری ایک تہذیب، ایک ریاست، اس کا کوئی بڑا نہ ہو، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کو ختم کیا، تو جاہلیت کے جو بڑے بڑے ستون تھے، اور جاہلیت کا ایک بہت بڑا باب یہ تھا کہ وہاں کوئی حکومت نہیں تھی۔ عرب کا جو علاقہ تھا، جزیرہ عرب، اس میں 33 قبائل تھے، بڑے قبائل 33 تھے، ہر قبیلے کی اپنی حکومت تھی، اور جس کے پاس بھی طاقت آتی تھی وہ سردار بن جاتا تھا، وہ دوسرے کو قتل کرتا تھا، پھر صدیوں تک وہ لڑائیاں چلتی تھی۔ تو ایک ہی علاقے میں 33 حکومتیں بڑی، پھر ان حکومتوں کے اندر حکومتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جاہلیت کو ختم کیا اس کا بہت بڑا حصہ یہ بد نظمی، اجتماعیت کا فقدان، ایک امیر کا نہ ہونا، اجتماعی نظم نہ ہونا، تو اس کو بھی آپ نے ختم کیا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے حکمران سے کوئی معصیت دیکھو تو بھی تم اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچو۔ حکمران کسی ظلم کرنے لگا ہے تو بھی اس کی بغاوت جائز نہیں، اس لیے کہ جو آدمی ایک بالشت بھی جماعت سے الگ ہوا، من فارق فإنه من فارق الجماعة قید شبر فمات مات میتۃ جاہلیہ، اگر اسی حالت میں ایک بالش دور ہو گیا، اطاعت اس نے چھوڑ دی، اطاعت سے نکل گیا اور وہ مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 سنة من امام جائر خیر من لیلۃ واحدۃ بلا سلطان، 60 سال ظالم بادشاہ کے ماتحت رہنا، گزارنا، یہ بہتر ہے اس ایک رات سے جس میں مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہ ہو۔ یہ جو افراتفری اور انارکی، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے ائمۃ الجور سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اطاعت کرو۔ اطاعت میں پھر بتاتا ہوں، جائز چیزوں میں اطاعت، ناجائز چیزوں میں اطاعت نہیں ہے، تو حرام ہے۔ تو یہ سلطنت اور امارت اور حکومت یہ بہت بڑی ذمہ داری، اس کو خود مانگنا جائز نہیں، سوائے اس صورت کے جب کہ حقوق ضائع ہو رہے ہوں، مسلمانوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہوں، کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، تو پھر اس میں کہیں خود طلب کرنا، مانگنا جائز ہوگا، کہیں واجب ہوگا، کہیں فرض ہوگا، جیسے حالات ہوں گے۔ پھر خاموش رہنا جائز نہیں ہوگا، پھر خود مانگنا واجب ہے اس پر کہ وہ مانگے اور وہ کہے، اگر وہ ہاتھ میں باغ ڈور نہیں لیتا وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ جو مسئولیت ہے اس کا درجہ ہمارے ہاں اعمال میں کیا ہے؟ عام لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، بالخصوص ہمارے ہاں حکمرانی، حکومت، سلطنت
اس میں بھی بہت زیادہ غلو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو تھوڑی سی عبارتیں پڑھ کے سناؤں جو ہمارے یہاں عقائد میں لکھا گیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مسلمانوں کا اجتماعی نظم وہ کتنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں علامہ طرطوشی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس فوق السلطان العادل منزلۃ الا لنبی مرسل و ملک مقرب، اگر بادشاہ عدل کرے، سلطنت عادلہ عدل کرنے والی بادشاہت ہو، تو اس کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے اوپر نبی کا رتبہ ہے یا فرشتے کا، اس سب سے اونچا رتبہ ہے۔ علامہ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشرف منازل الآدمیین النبوۃ ثم الخلافہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو مراتب رکھے ہیں اس میں سب سے اونچا نبوت ہے، اس کے بعد خلافت اور سلطنت۔ اور علامہ شیخ عز الدین ابن عبد السلام جو مجددین میں سے ہیں، بہت بڑے امام اور بہت بڑے محقق ہیں، وہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون علی ان الولایات من افضل الطاعات، تمام مسلمانوں کا اس پہ اجماع ہے کہ حکمرانی تمام طاعات سے، تمام عبادات سے افضل ہے۔ وان الولاة المقسطین اعظم اجرا واجل قدرا من غیرہم، جو لوگ انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور امارت اور سلطنت بھی اس کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں، حکومت ہے، اگر ویسے کوئی اور کسی ادارے کی ذمہ داری ہے، کسی تحریک کی ذمہ داری ہے، تو وہ بھی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی ثواب کی۔ یہاں جامع الرشید میں حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ جس نے بھی کوئی خیر کا کام شروع کیا یا اس نے رہنمائی کی تو جو بھی ثواب ہوگا اس کو ملے گا۔ تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ قائم فرمایا ہے۔ جتنی آپ یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے روزے رکھتے ہیں، جتنی سبحان اللہ اور ذکر اللہ کرتے ہیں، قرآن حدیث پڑھتے ہیں، دین کی خدمات کر رہے ہیں، پورے پاکستان اور دنیا میں حضرت کا ثواب مل رہا ہے نہیں مل رہا؟ کیا آپ حضرت کے برابر ہو سکتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے برابر کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امت کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تو نبی کے ہوتے ہی ہیں، اور نبی کے اپنے اعمال بھی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جتنی بھی خدمات انجام دی ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو اگر بادشاہ عادل ہے تو اس کے دائرہ کار میں، اس کی ریاست میں جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہوں گی اس کا ثواب اس کو ملے گا، پورے ملک کا ثواب۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رابط وراء المسلمین حارسا کان له اجر من خلفہ، صحیح روایت ہے سند کے لحاظ سے، کہ جو شخص مسلمانوں کا پہرا دے تو اس کے پہرے کے علاقے میں جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اس کا اجر اس کو ملے گا۔ یہ پولیس کا جو محکمہ ہے بہت بڑی عبادت تھی، اگر یہ لوگ صحیح ہوتے تو ایک تھانے میں اگر وہ صحیح ذمہ داری ادا کریں تو اس تھانے میں جتنی بھی نیکیاں ہوں گی اس پولیس کو ثواب ملے گا، اور فوج جس علاقے کا پہرا دے رہی ہے اس علاقے میں جتنی بھی لوگ نیکیاں کر رہے ہیں اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس حدیث شریف کی رولز۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔